اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی مشہور ہندی خوفناک کہانی خونی منڈے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے کئی سالوں سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ تو چلیں اس کہانی کے ہر ایک موڑ کا تجزیہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہمارے اندر کے خوف کو اس طرح سے جگاتی کیوں ہیں۔ تو کسی بھی اچھی ہارر سٹوری کی طرح یہ سب کچھ ایک بہت ہی عام سی معصوم سی جگہ سے شروع ہوتا ہے، ایک اسکول کا ٹرپ۔ اور یہی بات اسے اور زیادہ خوفناک بناتی ہے نا، کہ کہانی ہمیں ایک محفوظ جانی پہچانی جگہ سے لے کر چلتی ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے مرکزی کردار، آیوش، امان اور روہن، تین دوست جو کسی بھی نوجوان کی طرح بس تھوڑا ایڈونچر اور پاپولیرٹی چاہتے ہیں۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ان کی یہ چھوٹی سی خواہش انہیں کس بھیانک راستے پر لے جانے والی ہے۔ اور یہ سوال، یہ ایک سادہ سا سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے اور ہمیں سیدھا کہانی کے دل میں کھینچ لیتا ہے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں۔ ہم اس کہانی کو 5 حصوں میں توڑ کر سمجھیں گے۔ شروعات ہوگی اندھیرے میں لگی ایک شرط سے، پھر جنگل میں کھو جانے کا خوف، اور آخر میں اس بھوت کے انتقام کی وہ ٹھنڈی وجہ۔ اس طرح سے ہمیں نہ صرف یہ پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی سمجھ آئے گا کہ یہ کہانی خوف پیدا کرنے میں اتنی کامیاب کیوں ہے۔ تو ہر خوفناک کہانی کو ایک سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا آغاز ایک کلاسک ہارر سین سے ہوتا ہے۔ کچھ نوجوان ایک خراب بس چونے آبادی سے بہت دور چھوڑ دیتی ہے، اور پھر ایک غلط فیصلہ جو ان کی قسمت طے کر دیتا ہے۔ یہاں ان کا مقصد بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی بری نیت نہیں ہے، بس مقبولیت کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے جو انہیں خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اور یہی چیز اسے اتنا ڈراؤنا بناتی ہے کیونکہ ان کی جگہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا، اب کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں تناؤ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کتنی مہارت سے ایک چھوٹا سا ایڈونچر قدم بقدم ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا ہے۔ اور یہ ٹائم لائن بہت بہترین طریقے سے دکھاتی ہے کہ خوف کیسے بڑھتا ہے۔ یہ صرف واقعات کی لسٹ نہیں ہے، یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ان کا اعتماد منٹ بہ منٹ خالص گھبراہٹ میں بدل جاتا ہے، اور ہر گزرتا لمحہ انہیں نامعلوم کے قریب لے جا رہا ہے۔ غائب ہونے کے بعد جب وہ روہن کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ بہت عجیب حرکت کر رہا ہوتا ہے، جیسے پاگلوں کی طرح ایک گڑھا کھود رہا ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب وہ مڑتا ہے اور وہ یہ خوفناک تبدیلی دیکھتے ہیں۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر کالی ہو چکی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اب وہ دوست نہیں رہا جس سے وہ جانتے تھے۔ یہاں خوف ایک وائرس کی طرح ایک دوست سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب یہ صرف جنگل میں کھو جانے کا معاملہ نہیں رہا تھا، اب یہ اشارہ تھا کہ کوئی بری مافوق الفطرت طاقت ان کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور وہ اب ایک دوسرے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمیں کہانی کے کلائمیکس پر لے آتا ہے، وہ جگہ جہاں دوست آخرکار اس دہشت کے منبع کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جو شاید برسوں سے ان جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اندر وہ امان کو ایک ایسی حالت میں پاتے ہیں جو ناممکن ہے، وہ ہوا میں معلق ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کا سامنا کسی ایسی طاقت سے ہے جو انسانی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ کہانی اپنے اصل ویلن کو سامنے لانے سے ٹھیک پہلے یہ بڑا سوال اٹھاتی ہے۔ امان ہوا میں ہے، بے بس، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اب اس سلائیڈ کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کس طرح اس وجود کی خصوصیات کو ایک ایک کر کے بتاتی ہے، جس سے خوف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ مکمل کالی آنکھیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں انسانیت ختم ہو چکی ہے، اور اس کی حرکت کیڑے کی طرح، یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے جو ہمارے اندر ایک گہرا خوف پیدا کرتی ہے۔ اس گھر سے فرار انہیں سیدھا کہانی کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں کہانی ہمیں سانس لینے کا کوئی موقع نہیں دیتی، بلکہ یہ ان کے فیصلے کے نتائج کو بے رحمی سے ان کے سامنے لاتی ہے۔ اور یہاں ہمیں کہانی کا سب سے المناک پہلو ملتا ہے، ان کی معصوم خواہش اور اس کے خوفناک انجام کے درمیان یہ واضح فرق۔ وہ لیجنڈ بننا چاہتے تھے، لیکن اس کے بجائے وہ ایک عبرت ناک کہانی بن کر رہ گئے۔ یہ کتنا خوفناک مذاق ہے نا؟ آخرکار انہیں اپنی منزل، وہ جھیل مل جاتی ہے، لیکن وہ انعام نہیں بلکہ ایک قبر بن جاتی ہے۔
آیوش بچ تو جاتا ہے، لیکن صرف اس صدمے کو سہنے کے لیے کہ اس نے اپنے دوست کو ایک نادیدہ طاقت کے ہاتھوں کھو دیا، اور پھر وہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں کہانی کے اختتام پر ہمیں وہ وجہ ملتی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ خوف کے پیچھے کی اصل کہانی سامنے آتی ہے، جو ان مافوق الفطرت واقعات کو ایک پرانی المناک مقامی کہانی سے جوڑتی ہے اور دہشت کو ایک نیا مطلب دیتی ہے۔ آیوش جب جاگتا ہے تو وہ خود کو ایک کرائم سین پر پاتا ہے۔ پولیس نے تو سرکاری طور پر اسے قتل قرار دے دیا ہے، ایک منطقی لیکن غلط نتیجہ، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ اصل اور زیادہ خوفناک کہانی جانتے ہیں۔ اور یہ قدم بقدم وضاحت اس بھوت کے مقصد کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ وہ اب صرف ایک عفریت نہیں رہی، بلکہ ناانصافی کا شکار ایک روح ہے جو بدلہ لے رہی ہے، اور یہ بات کہانی کو اور بھی پیچیدہ اور ڈراونا بنا دیتی ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو کہانی ہمیں دیتی ہے۔ مقامی روایات کی بے عزتی کرنے اور ان چھپے ہوئے خطرات کے بارے میں ایک عبرتناک کہانی جو عام راستوں سے ذرا ہٹ کر موجود ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتیں۔ اور آخر میں کہانی ہمیں اسی ایک پریشان کن سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا ایک بھوت کا انتقام کبھی واقعی مکمل ہوتا ہے؟ یہ ایک کلاسک ہارر سوال ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ خوف کہانی ختم ہونے کے بہت بعد تک ذہن میں رہتا ہے، خاص طور پر جب آپ رات کو اکیلے ہوں۔